متعلق میں آپ سبوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے توحید اور شرک۔ توحید کتنی ضروری اور اہمیت کی چیز ہے، اور شرک سے بچنا ہم مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ اسی کے متعلق باتیں ہوں گی۔ اس کا اندازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے ان واقعات سے ہوتا ہے کہ خود امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں کوئی ایک بات لوگوں کو ان کے سوا نہیں کہی، کوئی لوگوں کو اس کے سوا نہیں کہی کہ لوگوں ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ 13 برس تک ایک ہی بات کا دہرائے چلے جانا، 13 برس تک ایک ہی بات کا تکرار کیے چلے جانا، 13 برس تک ایک ہی بات کو بار بار لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ بھی اس بات کی اہمیت، قدر و قیمت کو متعین کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جتنے بھی احکامات دیے ہیں، جتنے بھی حکم دیے ہیں، یا تو وہ مدینہ طیبہ میں آ کے دیے ہیں یا مکہ کی آخری ایام میں دیے ہیں۔ نماز معراج کی رات میں فرض ہوئی، اور معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے آخری ایام میں ہوا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی، حج بھی مدینہ طیبہ میں فرض ہوئے، لیکن روزے بھی مدینہ طیبہ میں فرض ہوئے۔ لیکن وہ چیز جن کو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اغیار سے، اپنے اخیار سے، اپنے ابرار سے، مشرکین مکہ سے، اپنے ساتھیوں سے، غیر قوموں کے لوگوں سے منوانے کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی، اور مسلمانوں وہ ایک ہی بات تھی کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ 13 برس تک ایک ہی بات کا دہرائے چلے جانا، 13 برس تک ایک ہی بات کا تکرار کیے چلے جانا، اس سے جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تب تک انسان اللہ کی احکامات کا تابع و متبع نہیں ہو سکتا۔ تبھی آدمی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو مان سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کو مان سکتا ہے، جب تک کہ وہ ساری چیزوں کا مالک ایک اللہ کو سمجھے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کچھ چیزیں تو اللہ کی ملکیت میں ہیں اور کچھ چیزیں ان لوگوں کی، ان دنیاوی لوگوں کی ملکیت میں ہیں، تو پھر اس کے دل اور دماغ کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا جو کہ پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمرانی، اپنی فرما برداری، اپنی تابعداری کا حکم بندوں کو بعد میں منوایا۔ پہلے توحید منوائی، پہلے کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا لہ الحکم ولہ الامر، حکم بھی اللہ کا، قانون بھی اللہ کا، نفع بھی اللہ کا، نقصان بھی اللہ کا، ذلتوں کا مالک بھی اللہ، گداگر بھی اللہ کرتا ہے، بادشاہت بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔
یہ ساری باتیں بعد میں منوائی، پہلے کیا منوائی؟ ایک ہی چیز منوائی، او مسلمانوں، پوری کائنات کی تمام قدرتوں کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اگر ہم قرآن پاک کو اٹھائیں، اس کے اوراق کو ہم پلٹیں، تو آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کی 114 سورتیں اور 30 پاروں میں سے ایک بھی پارہ ایسا نہیں کہ اللہ کے توحید کے تذکرے سے خالی ہو۔ قرآن کے 114 سورتیں، 114 سورتوں میں ایک بھی سورت ایسی نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے خالی ہو۔ قرآن کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اسی سورت کے اندر آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اے پروردگار تیرے سوا نہ کسی کے سامنے جھکنا جائز ہے، نہ تیرے سوا کسی سے مدد مانگنی جائز ہے۔ قرآن کا آغاز اور قرآن کا اختتام اس صورت پر ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دو کہ رب الناس بھی ہے، الہ الناس بھی ہے، اور اس کے علاوہ ربوبتوں کا مالک کوئی دوسرا موجود نہیں۔ سارا قرآن ہو سکتا ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر رزق جو دے رہا وہ بھی اللہ رب العالمین دے رہا ہے، لیکن ہم جا کر کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، سجدہ کر دیتے ہیں، ان کے سامنے گر جاتے ہیں۔ قرآن کے 114 سورتوں کے ہزاروں رکوع ہیں مسلمانوں، ہزاروں رکوع میں ایک بھی رکوع ایسا نہیں کہ اللہ کے توحید کے تذکرے سے خالی ہو۔ اور تو اور قرآن کے 800 صفحات ہیں، 800 صفحات میں ایک بھی صفحہ ایسا نہیں کہ اللہ کے توحید کے تذکرے سے خالی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پوچھنے والے شاگرد اور صحابی سے کہا، او میرے ساتھی، اگر تجھ پر ظلم کیا جائے، تجھ پر ستم ڈھایا جائے، اگر تجھ پر وار کیا جائے، اگر تیری گردن پر تلوار رکھی جائے، او میرے بھائی، او میرے ساتھی، اگر تیری گردن پر تلوار رکھی جائے اور اگر تجھ سے کہا جائے کہ کلمہ کفر ادا کر لو، او ساتھی، اپنی جان بچانے کے خاطر، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے خاطر کلمہ کفر ادا کر لینا، اپنی جان کے خاطر کلمہ کفر پڑھ لینا۔ لیکن فرمایا اگر تجھ سے کہا جائے، او میرے ساتھی، اگر تجھ سے کہا جائے کہ اللہ کے بارگاہ میں کلمہ شرک نکالو، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، ساتھی اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا گوارا کر لینا، ساتھی اپنے جسم کے کیما کیما کروانا گوارا کر لینا، ساتھی اپنے جسم کے بوٹی بوٹی کروانا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گوارا نہ کرنا۔ سمجھے کہ شرک کسے کہا جاتا ہے؟ آج کسی کے بھی سامنے، اور خاص کر کے ان نیتاؤں کی یہ حالت ہے، کسی کے سامنے جا کر جھک جاتے ہیں، ان کرسی والوں کی، کسی کو جا کر ان کے سامنے نمستے یا جو بھی ہوتا ہے ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ساتھی اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا،
बोटी बोटी करवा लेना, लेकिन इन दुनिया वालों के सामने झुकना नहीं। इससे मालूम होता है कि शिर्क कितनी बड़ी बीमारी है और तौहीद कितनी जरूरी और अहमियत की चीज है कि जान बचाने के लिए भी शिर्क का इर्तिकाब नहीं हो सकता। और अपने माल, औलाद, दौलत के खातिर भी दीन को छोड़ा नहीं जा सकता, तौहीद को छोड़ा नहीं जा सकता। इसका सबब क्या है? इसका सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम पाक के 7वें पारे में 18 नबियों का तज़किरा किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, इसहाक अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम का, दाऊद अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का, ज़करिया अलैहिस्सलाम का, सबका तज़किरा करने के बाद कहा वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। ये 18 का 18 नबी, ये 18 का 18 नबी और 18 पैगंबर, अगर इनसे भी अल्लाह के बारगाह में शिर्क का एक कलमा निकल जाता तो अल्लाह इनकी नबुवतों को छीन कर इनके अमलों को ज़ाय कर देता। आज हमने दीन को मजाक बना कर रख दिया। आज हमने दीन को समझा ही नहीं कि ये दीन क्या है। तौहीद किसे कहते हैं? जिसके सामने चाहे जाकर झुको, उससे मांगो, किसी से भी, वो तो और बात। ये 18 नबी की बात तो छोड़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किनके बारे में कहा? इमामुल अंबिया, सरवरे कौनैन, ताजदार मक्की व मदनी, अहमदी मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, ऐ मेरे प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुझे सारी कायनात का इमाम बनाया है, पूरी दुनिया का इमाम बनाया है। एक दिन आएगा कि दुनिया में भेजे जाने वाले पैगंबर तेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे, तेरे पीछे खड़े होंगे। उसके बावजूद कहा लइन अशरकत लयहबतन अमलुका, अगर तुझसे भी अल्लाह के बारगाह में शिर्क का एक कलमा निकल जाएगा तो अल्लाह तेरी भी नबुवतों को छीनकर अमलों को ज़ाय कर देगा। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारी हैसियत क्या है? आज कुछ काम करवाने के लिए किसी के सामने जाकर रुकू कर देते हैं, सजदा कर देते हैं। आज हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार को छोड़कर गैरों के दरबार को अपना लिया है। किसी के भी सामने जाकर सजदा कर देते हैं, रुकू कर देते हैं। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस नबी को कह रहे हैं जिसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ थे। अगर तुझसे भी तौहीद में थोड़ी सी खलल आ जाए तो तेरे भी सारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे। इस कदर कबाहत है शिर्क की और इस कदर अहमियत है तौहीद की। लेकिन हैरानगी की बात है कि जिस बात को मनवाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 लाख से ज्यादा नबियों को इस दुनिया के अंदर भेजा, जिस बात को समझाने के लिए इमाम कायनात यतीम मक्का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर ताज नबुवत व रिसालत रखा गया, और जिस बात को मनवाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम पाक के 114 सूरतों को जिसके तज़किरे से भर दिया, जिस बात को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से पूरा के पूरा कलाम उतार दिया, जिस बात को समझाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस तक मारे खाई मुसलमानों, जिस बात को समझाने के लिए अल्लाह
کے نبی محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے سمجھایا. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سبق کو بھول گئی, اس درس کو فراموش کر گئی. آج جس قدر مسلمانوں میں شرک سے محبت اور توحید سے غفلت پائی جاتی ہے, کعبے کا رب گیا ہے کہ اس قدر شرک مشرکین مکہ کے اندر بھی موجود نہیں تھا. آج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں, اس دنیا میں تشریف لے آئیں اور ان مسلمانوں کی بستیوں میں آئیں, ان مسلمانوں کے گاؤں میں آئیں, تو ان مسلمانوں کو دیکھ کر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں, نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درس توحید لینے والے لوگ تو وہ تھے جنہوں نے تپتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں پر ننگے پشتوں کے ساتھ لگایا گیا ننگا جسم